بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں کون سی بات کرنا جائز نہیں؟ مسجد میں کاروباری اور دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں۔ دجال کے آنے سے مدینہ میں کیا ہوگا؟ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے۔ کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ لمبا قیام کرنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا قبر پر مٹی ڈالنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ کس کپڑے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی؟ موٹا دوپٹہ یا چادر کے بغیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے والوں کو کیا پیش کیا گیا تھا؟ چھہارے پیش کیے گئے تھے۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا کیسا عمل ہے؟ مانگ نکالنا سنت عمل ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر کس سورت کا اول رکوع پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت روزہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا تھا؟ زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ سال میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کا حق ہے؟ سال میں 2 بار پڑھنا اس کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی ہاتھ کی کس انگلی میں پہنتے تھے؟ دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے۔ دنیا میں جنت کا وہ کون سا پھل ہے جو بڑھاپا نہیں آنے دیتا؟ انجیر کا پھل بڑھاپا نہیں آنے دیتا۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، نکاح کر سکتے ہیں۔ بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ بیت الخلاء میں رونا نہیں چاہیے۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جی ہاں، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کون سی چیز پیدا ہوئی تھی جسے کھانے والا بوڑھا نہیں ہوتا؟ لونگ پیدا ہوا تھا۔ کس ملک کا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ کسی بھی ملک کا تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ سورہ توبہ میں کس غزوہ کا ذکر ہے؟
غزوہ تبوک کا۔ بیوی کا شوہر کی کس چیز پر اعتراض کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں اعتراض کرنے سے۔ کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے؟ 1 رات تک۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔ حدیث کے مطابق مردہ کس وقت لوگوں کی آواز سنتا ہے؟ مردے کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں، کس نبی کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ زبان سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ وہ کون سا پانی ہے جس کو کھڑے کھڑے پیا جا سکتا ہے؟ آب زمزم۔ طائف کے سفر میں کتنے شخص ایمان لائے تھے؟ طائف کے سفر میں ایک شخص ایمان لایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس حلال جانور کا گوشت کھانا حرام تھا؟ اونٹ کا گوشت۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے؟ مچھلی کا گوشت کھانے سے۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کا مزار پر جانا منع ہے سوائے روزہ نور کے۔ روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ فرعون نے۔ گھر سے اچانک خوشبو آنے لگ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ نیک جنات کی حاضری کی علامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا کون سا لفظ نکلا تھا؟ الحمدللہ۔ وہ کون سا سال ہوگا جس میں 2 مرتبہ رمضان المبارک آئے گا؟ سال 2030 میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تھا۔ کون سا دن نکاح کے لیے افضل ہے؟ جمعہ کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردہ انسانوں کو زندہ کیا تھا؟ 4 انسانوں کو۔ جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟
मुनाफिकीन को। सबसे ज्यादा बरकत वाली रात कौन सी है? शब कदर वाली रात। हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ऊंटनी पर सफर किया? कस्वा नामी ऊंटनी पर। सर में लोहे की कील ठोंकना किस गुनाह की सजा है? नामहरम को छूना। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे ने। बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? 3 दिन। बताइए 2 मर्तबा मक्का और मदीना में नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। क्या आप जानते हैं सूरह तौहीद कुरान मजीद की किस सूरत को कहते हैं? सूरह इखलास को। जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी? दूध की नहर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन सी नमाज के दौरान शहीद किया गया था? असर की नमाज के दौरान। क्या फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाजें भी जरूरी हैं? नफल नमाजें जरूरी नहीं है मगर इन पर अमल करना मुस्तहब और सवाब का बाइस है। क्या ज़कात अपने बहन भाइयों को दी जा सकती है? हाँ, अगर वो मुस्तहिक हों तो दे सकते हैं। जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन लोगों ने कुएं में फेंका? उसके भाइयों ने। बच्चे की पैदाइश पर सबसे पहला कौन सा अमल करना चाहिए? अजान देना चाहिए। तौबा का दरवाजा कब तक खुला रहता है? मौत के वक्त तक। जन्नत में दाखिले के लिए सबसे जरूरी अमल क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और नेक अमाल। जिन्नात को इंसान से किस चीज का खौफ होता है? कुरान मजीद की तिलावत और अजान। सोने से पहले कौन सी आयत पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता? आयतल कुर्सी। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। बेवक्त सोने के क्या नुकसान है? ज़हनी और जिस्मानी कमजोरी। तोहफे देना किस चीज की निशानी है? मोहब्बत और भाईचारे की। तौबा के बाद इंसान के गुनाह कैसे माफ होते हैं? अल्लाह ताला गुनाहों को ऐसे माफ करता है जैसे कभी किए ही ना हो। जन्नत के दरवाजे कितने हैं?
8 दरवाजे। बताइए किस सूरत की तिलावत करने से बीमारियां दूर होती हैं? सूरह फातिहा। बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को सूंघने से मना फरमाया है? खाने को। बताइए वो कौन सा नेक अमल है जो मुसलमानों की उम्र में इजाफा करता है? सदका करना। बताइए अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या उसकी नमाज जनाजा की जाएगी? नहीं की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरह अहज़ाब में। बताइए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? 39 साल की उम्र में। क्या आपको मालूम है कि पैगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम।